Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں سارے جہان کے رب کا رسول ہوں۔ چنانچہ جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس گئے تو وہ ان کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانے لگے۔ ہم جو بھی نشانیاں دکھاتے ہیں تو وہ پہلے والی نشانیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس چیز کے مطابق جو اس نے تمہارے پاس عہد کر رکھا ہے، تاکہ ہم راہ راستے پر آ جائیں۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عذاب کو توڑ دیتے تھے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تو کافر اور منکر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر دھرم لوگ، وہ سختی سے انکار کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بہروں اور اندھوں کو آپ سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہو اس کو بھی آپ راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے آپ کوڑھے نہیں، پریشان نہ ہوں، بس پیغام پہنچاتے رہے۔ یا تو ہم آپ کو ساری نشانیاں دکھا دیں گے جس کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ ہم قادر ہیں، اور اگر ہم نے آپ کو اٹھا بھی لیا تو ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے جو بھی وحی کی جا رہی ہے اس پر آپ جمے رہیے، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی آپ کے لیے نصیحت ہے اور آپ کے قوم کے لیے، اور آپ سے پوچھا بھی جائے گا۔ جہاں تک بہت سے معبودوں کے ماننے کی بات ہے تو آپ تمام رسولوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے آئے، ان کی کتابیں موجود، ان کی تعلیمات موجود ہیں کہ کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہو؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ صرف ہمیشہ تمام رسولوں نے ایک ہی جواب دیا اور ایک ہی بات کہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے دوسرے معبود بنائے ہیں، یا رسولوں نے دوسرے معبودوں کی دعوت دی ہے؟ جو یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے تو 360 ہیں، ان سے تو ہمارا کام نہیں چلتا، تو ایک معبود کیسے سارا کام انجام دے گا، کیسے سب کی ضرورتیں پوری کر دے گا؟ تو آپ ان سے پوچھئے کہ جو آپ سے پہلے انبیاء آئے انہوں نے کتنے معبودوں کی دعوت دی؟ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی نبی نے اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کی دعوت نہیں دی، ہمیشہ ایک اللہ کی طرف بلایا اور اپنی بات ماننے کا حکم دیا۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے یہ جو ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نشانیاں اور معجزے دے کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آئے اور اسے صاف طور پر کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا پیغام میرے پاس آیا ہے، میری بات مان لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن معاملہ الٹ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں پیش کی تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے. مختلف طریقوں سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. دوسری جگہوں پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا اس کا بھی ذکر آیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت اس کو دی تو اس نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ تم تو وہی موسیٰ ہو جس نے ایک آدمی کا قتل کیا تھا اور اس کے بعد یہاں سے رائے فرار اختیار کر گیا تھا، اور اب نبی بن کر ہم ہی کو دعوت دینے آیا ہے. ہمارے گھر میں پلا بڑھا، ہماری حکومت میں پروان چڑھا اور یہاں پر ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اب آ کے مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیسے ہو گیا؟ تم تو وہی موسیٰ ہو، آج تمہارے پاس رسالت کہاں سے آ گئی، نبوت کہاں سے آ گئی، وغیرہ وغیرہ مختلف طریقوں سے. اور دیگر اور بھی جو انہوں نے مذاق اڑایا کہ موسیٰ تو بول بھی نہیں پاتے ٹھیک سے وغیرہ وغیرہ، اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں پیش کی تو وہ سب مذاق اڑانے لگے، ہنسی حسارت کرنے لگے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے ان کو نشانیاں دکھائی ہیں اور جو دکھاتے رہے تو یہ کہ بعد دیگرے بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزے ہم نے دکھائے، اور ہر معجزہ، ہر نشانی پہلی والی نشانی سے بڑھی ہوئی ہوتی تھی. ان کے مذاق کا ایک انداز دوسرا بھی تھا، وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے درباریوں اور اس کی قوموں کے انکار پر ان کو سزا دی اور عذاب میں مبتلا کیا تو ان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. آخرکار مجبور ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اپنا وعدہ پورا کر دے اور ہم کو اس عذاب سے نجات دے دے، اور وہ وعدہ پورا کر دے جو اس نے آپ سے کیا ہے. ہم سیدھے راستے اختیار کر لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے. یہ کے بعد دیگر اللہ رب العزت نے ان کو 9 نشانیاں دکھائیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 9 قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا. جب بھی عذاب آتا اور یہ بے چین ہو جاتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہٹا دے، اب ہم ایمان لے آئیں گے. اس موقع پر یہ جو الفاظ استعمال کرتے وہ یہ استعمال کرتے کہ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر کہ وہ جو تم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کے مطابق وہ ہم کو جو ہے کیا بولتے ہیں کہ عذاب سے نجات دے دے، ہم جو ہے سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے. انہوں نے نبی نہیں مانا بلکہ انہوں نے مذاق کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا ایھا الساحر کہ اے جادوگر کے نام سے خطاب کیا. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو بڑا مانا، چونکہ یا ایھا الساحر کہا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر، ان کے علم کو بڑا جادو مانا، اس لیے انہوں نے اس لفظ سے خطاب کیا. لیکن حقیقت یہ کہ عذاب آنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے،
بلکہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، عذاب ہے، اور اسے ہٹانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو اپنے رب سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے طفیل میں وہ عذاب ہٹا دے گا اور اس ان کو نجات دے گا۔ چنانچہ وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور ہر مرتبہ اصرار کرتے، ہر مرتبہ دعا ہوتی اور ان کو عذاب سے نجات مل جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ وعدہ توڑنے لگتے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ نے بالکل سے ان کو تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیا تو آخر میں فرعون نے اعلان بھی کیا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب وہ دریا میں ڈبو دیا گیا تو اس نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کہا تھا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لے آ رہے، جب تمہارے جان پر بن پڑی، اب تو آخری وقت آ چکا ہے، اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے۔ میں نے مختلف عذاب دیے، ہر اعتبار سے تمہیں عذاب میں گھیرا تاکہ رجوع کر لو، اور تم نے ہر مرتبہ وعدہ کیا کہ ہم رجوع کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں گے، لیکن تم نے اختیار نہیں کیا۔ تو اب جب آخری وقت آیا تو اقرار کر رہے ہیں، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، اور اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے عذاب دور کیا تو انہوں نے وعدے کو توڑ دیا، یہاں تک کہ فرعون نے پھر اپنے قوم کو بھی خطاب کیا اور پھر اپنے بادشاہت وغیرہ کا ذکر کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبیوں پر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد